تو رحمان ہے، تیرا احسان ہے رب، تو رحمان ہے، تیرا احسان ہے۔ تو نے کیا کیا تیری کیا بات ہے، میں تو انسان ہوں خود پہ حیران ہوں، میں تو انسان ہوں خود پہ حیران ہوں۔ میرے رب اولا تیری کیا بات ہے رب، تو رحمان ہے۔ تیری تخلیق کے اول کی کیا بات ہے، جس سے ہرگز جدا نہ تیری ذات ہے۔ تیری تخلیق کے اول کی کیا بات ہے، جس سے ہرگز جدا نہ تیری ذات ہے۔ خلق جب ہو گئے کیا جب ہو گئے، تو نے خود یہ کہا تیری کیا بات ہے رب، تو رحمان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کی فرسٹ ایور رمضان ڈیجیٹل ٹرانسمیشن اونلی آن ہیلوپینوز اسٹوڈیوز آفیشیل پر۔ آج ہے پہلے رمضان المبارک۔ رمضان کا مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، رحمتوں برکتوں کا اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ ہم جتنے اس میں اپنے براؤنی پوائنٹس کلیکٹ کر سکتے ہیں ہم اتنے کلیکٹ کر لیں۔ سارے سال کی عبادتیں ایک طرف اور رمضان کی عبادتیں ایک طرف، لیکن آج جب ہم سوچتے ہیں، خاص طور سے جب ہم بچوں کو پڑھانے بیٹھتے ہیں، تو ہم بچوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ روزہ کیوں فرض ہے؟ تو آج ہم بات کریں گے روزے کی فرضیت پر اور اس کی اہمیت پر اور اس کی تاریخ پر۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ریناؤنڈ عالمہ اور حافظہ ڈاکٹر زنیرہ عنبر۔ وہ ہمیں آج بتائیں گی رمضان کی تاریخ اور اس کی اہمیت کے بارے میں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو زمین پر انسان کو تخلیق فرمایا اور پوری زمین کا نظام بنایا، اور بچے جب سوال کرتے ہیں تو ہم سے کہتے ہیں کہ بگ بینگ تھیوری پر آج کل بات ہو رہی ہے، اور بگ بینگ تھیوری دراصل اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی اسی سینس میں قرآن پاک میں بیان فرمائی، بس فرق یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ حادثاتی طور پر ایکسیڈنٹلی ہو گیا اور انسان تخلیق ہو گیا اور بس وہ جی رہا ہے اور ایک وقت آئے گا تو مر کر ختم ہو جائے گا۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں اللہ نے اپنی مرضی سے، اپنی رضا سے، اپنے اختیار سے پیدا کی ہیں۔ انسان کو بھی اللہ نے بنایا، کائنات کو بھی اللہ نے بنایا، اور انسان کو کیوں پیدا کیا؟ آلموسٹ 18,000 اور کریشنز تھیں۔ کریشنز پہ جب میں بات کر رہی ہوں اس میں ایک انسان ہے، اس میں ملائکہ ہیں، اینجلز ہیں جن کو ہم کہتے ہیں، اور اس میں جنات ہیں، اور اس میں جانور ہیں، اور اس میں جو سمندر سی لائف ہے، وہ سمندر کی جو مخلوق ہے وہ بھی ہے 18,000۔ تو ان میں سے ایک ہے ہیومن، جو ہم ایک اللہ کی مخلوق ہیں۔ ہماری تخلیق کا پرپز ہے، مقصد ہے، اور وہ مقصد بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں نے زندگی اور موت اس لیے پیدا کی کہ تمہیں جانچوں، تمہارا امتحان لوں کہ تم میں سے کون اچھا ہے، کون اچھا کام کرنے والا ہے۔ تو چونکہ ہمارے ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز کے لیے دنیا بنائی گئی ہے، اور ان ٹیسٹ اور ٹرائلز میں جو سکسیسفل ہوں گے ان کے لیے ظاہر ہے کہ کچھ اچیومنٹ ہوتی ہے۔ جب آپ کچھ ون کرتے ہیں، جب آپ کوئی گول جو ہے اچیو کرتے ہیں تو اس کا کوئی ریزلٹ تو اچھا ملتا ہے، کبھی گفٹ ملتا ہے، کبھی پوسٹ ملتی ہے، کبھی کیش ملتا ہے، کچھ نہ کچھ تو انسینٹیو ہے جس کے لیے انسان ایفرٹس کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے انعام میں دیا جنت، اور اللہ نہ کرے فیلئر کی صورت میں جو دوسرا آپشن ہے وہ دوزخ ہے، اللہ نہ کرے۔ تو اس جنت کو پانے کے لیے جو ٹیسٹ اور ٹرائلز ہوں گے ہم اس کی پریپریشن کر رہے ہیں، اور وہ پریپریشن کا ایک بیسٹ آپشن اور ایک بیسٹ سورس اور ایک بیسٹ طریقہ ہے فاسٹنگ، روزہ۔ کیونکہ سب سے زیادہ جو چیز انسان کے لیے اس کو بے بس کرنے والی ہے وہ ہے
آپ کی جو نیچرلی جو جبلت ہے، جو ہماری نیچرل ریکوائرمنٹس ہیں ایک انسان کی، ایک جاندار کی، فوڈ، کھانا پینا. پھر دوسرے نمبر پر ہے ہماری نفسانی خواہشات. جب ایک شخص انہیں قابو کر سکتا ہے، جب وہ انہیں روک سکتا ہے، جب وہ انہیں کنٹرول کر سکتا ہے، جب وہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی بھوک اس کو محسوس ہو رہی ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے کھانا نہیں کھانا، سرٹن ٹائم ہے، یہ ایک اسپیسیفک میرا ایک ونڈو ہے، مجھے اتنے بجے سے اتنے بجے تک کچھ نہیں کھانا. آپ کا دل چاہ رہا ہے، آپ کے پاس چیزیں اویلیبل ہیں، آپ بھوک محسوس کر رہے ہیں مگر آپ کھا نہیں رہے. تو یہ اتنی بڑی اسٹرینتھ ہے، یہ اتنی بڑی طاقت ہے. ہم نے لرن کر لیا ہاؤ ٹو کنٹرول یور سیلف، کہ میں جب بھوک کو برداشت کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں تو کیا نہیں ہو سکتا دنیا میں. ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. جس نے اپنی بھوک کو قابو کر لیا وہ دنیا میں سب کچھ کر سکتا ہے، اور وہ ہر غلط چیز کو ترک کر سکتا ہے، ہر اچھی چیز کو اپنا سکتا ہے. یہ بیسک ریزن تھا. اور یہ جو روزے ہیں، فاسٹنگ، اگر اس کی آپ تاریخ کی بات کر رہی ہیں تو اس کی تاریخ تو ہمیشہ سے ہی ہے. ایون آدم علیہ السلام سے ایام 20 کے روزے تو آدم علیہ السلام کے بھی 13، 14، 15 تاریخوں کے رکھے حضرت آدم علیہ السلام نے. ہر شریعت میں، ہر امت میں 1,24,000 کے لگ بھگ اپروکسیمیٹلی ہم بات کرتے ہیں انبیاء تشریف لائے. سب کی شریعتوں میں سب پر روزے فرض کیے گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک میں فرمایا بھی، وہ جو آیت مبارکہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ تعالیٰ فرما رہے تم پر فرض کیے گئے ہیں روزے، تم سے پچھلی قوموں پر بھی فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، یعنی تمہارے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے، تم اپنے آپ کو، اپنی خواہشات کو قابو کرنا سیکھ لو. زندگی میں ہر جگہ آپ کو یہ اسٹرینتھ چاہیے. آپ کو بالکل ایک، اگر آپ اسپورٹس مین ہیں یا اگر آپ کوئی کورس کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کسی چیز میں ایکسپرٹ بننا چاہ رہے ہیں، کوئی اسکل سیکھنا چاہ رہے ہیں، ایون آپ ڈرائیونگ سیکھنا چاہتے ہیں، آپ شیف بننا چاہتے ہیں، انجینئر، ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، ہر چیز کے لیے آپ کو ایفرٹ کرنی پڑے گی، ٹائم دینا پڑے گا، کچھ اس کے پروز اینڈ کونز ہوں گے، ان کو فالو کرنا پڑے گا. تو تبھی آپ کو وہ جو آپ کا گول ہے یا جو ٹارگٹ ہے وہ اچیو ہوگا. تو دنیا میں ایک انسان کا گول اور اس کا ٹارگٹ یہ ہے کہ اللہ نے 2 طرح کی چیزیں پیدا کی ہیں، ایک شر ہے اور ایک خیر ہے، اور ان دونوں کو پیدا کر کے اللہ نے ہمیں امتحان میں ڈالا. اگر فیل کا کانسیپٹ نہ ہوتا تو پاس ہونے کو، سکسس کو کون سیلیبریٹ کرتا؟ اگر رات نہ ہوتی تو صبح کا انتظار کون کرتا؟ اگر اچھا نہ ہوتا تو برے کو برا کون کہتا؟ تو یہ 2 چیزیں ایک دوسرے کی جب ضد ہوتی ہیں تبھی وہ اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر کو پیدا فرمایا. خیر کو اپنے اندر انہینس کرنے کے لیے، نیگیٹو انرجیز کو نکالنے کے لیے ہمیں روزہ ایک بہترین عمل ہے. یہ ایک ہماری پریکٹس ہے جس سے ہم گزرتے ہیں. تو ہم جیسے کوئی کبھی ٹریننگ ہوتی ہے نا، آرم فورسز میں بڑی ٹف ٹریننگ ہوتی ہے، ان کو بھوکا بھی رکھا جاتا ہے، ان کو سخت جگہوں پر، کبھی بہت شدید سردی میں، بہت شدید گرمی میں، ہر طرح سے ان کو آزمایا جاتا ہے اور ان کو ٹرین کیا جاتا ہے کہ ان کے لیے ہمیشہ حالات آئیڈیل نہیں ہوں گے. کبھی ان کو کسی جنگ میں کبھی قید بھی ہو سکتے ہیں، ان کو ٹارچر کر کے ان سے سیکرٹ بھی جاننے کی کوشش کی جا سکتی ہے، ان کو دھمکایا بھی جا سکتا ہے، ان کو بھوک بھی برداشت کرنی پڑ سکتی ہے، انہیں گرمی اور سردی میں بھی رہنا پڑ سکتا ہے. تو اتنا اس کو ٹف ٹائم دیا جاتا ہے کہ وہ ان سب چیزوں کے پہلے سے عادی ہوں. اگر عادی نہیں ہوں گے تو وہ کبھی بھی اسٹرگل نہیں کر سکتے اور کبھی بھی وہ اپنے گولز کو اچیو نہیں کر سکتے. تو ہمیں بھی یہ اللہ نے بتا دیا کہ تم ایک بیسٹ ہیومن بننا چاہتے ہو تو تمہیں، اور یہ صرف میں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہی صرف بات نہیں کر رہی، اگر آپ اس سے اور اوپر چلے جائیں، ایک انسان ہونے کی حیثیت سے بھی آپ اپریشیٹ کرتے ہیں کوئی پنکچوئل ہو تو پنکچوئل بننا آسان ہے کیا؟ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، ٹائم پر اٹھنا پڑتا ہے، ٹائم پر ریڈی ہونا پڑتا ہے، ٹائم پر اپنے کاموں کو پلان کرنا پڑتا ہے، پھر آپ گھر سے نکلتے ہیں. تو ہر چیز میں جب آپ پرفیکشن چاہتے ہیں تو اس کے لیے ڈیڈیکیشن اور اسٹرگل لازمی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ سکھانے کے لیے ہمیں ایک مشق کروا دی کہ پورے سال میں 1 مہینہ تم یہ مشق کر لو. جب 1 مہینے کی ٹریننگ ہوتی ہے تو یہ ریسٹ آف دا لائف کے لیے ہوتی ہے. جب ہم نے ایک دفعہ کچھ سیکھا ہے تو پوری زندگی اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ تھوڑی ہے کہ بھول جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے 1 مہینہ ہمیں عطا فرمایا کہ تم اس میں سیکھو. روزے ہر امت پہ فرض تھے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یعنی اور باقی امتوں سے اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں، ڈیز اور ٹائمنگز کا، ڈیوریشن کا فرق ہو سکتا ہے. کوئی کتنے روزے رکھتا ہے، ہمارے لیے تو پورا مہینہ ماہ رمضان کا فرض کر دیا گیا روزے.
29 ہو سکتے ہیں، 30 بھی ہو سکتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب سیرت طیبہ کی بات ہم کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ 15 شعبان 2 ہجری میں، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مائیگریٹ کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے آئے تو مائیگریشن کے سیکنڈ ایئر وہ ماہ رمضان کے پورے روزے مسلمانوں پر فرض کر دیے گئے. اور ہر عاقل مینس کہ جو خدا نخواستہ مینٹلی ڈسٹرب نہیں ہے، نارمل ہے، سینسز میں ہے، اپنے عقل رکھنے والا ہے، کوئی خدا نخواستہ ذہنی معذوری نہیں ہے، کوئی ایسے مینٹل ڈس آرڈر نہیں ہے اس کو، تو اس پر بالغ ہونا چاہیے. اب بالغ کی بات یہ کہ اگر کوئی بچہ ہیلدی ہے، اس کی ہائٹ اور اس کی فزیک ایسی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے، ادروائز تو بالغ ہم کہتے ہیں کہ اس کا ہونا ضروری ہے. اسی طرح سے مرد عورت پر جو بیمار نہیں ہے، تکلیف خدا نخواستہ ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے، کسی کا سلیو نہیں ہے، قید میں نہیں ہے، تو یہ تمام چیزیں اگر آپ فری ہیں، اپنے ملک میں ہیں، کسی کی قید میں نہیں ہیں، تو ہر سال جب ماہ رمضان مبارک آئے گا اس کے روزے ہم پر فرض قرار دے دیے جائیں گے. یہ تاریخ تھی روزوں کی، اور یہ تقویٰ کا حصول اس کا مقصد تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بیسٹ انسان بن جائیں، اور آج ہم اپریشیٹ کرتے ہیں جب کسی میں کچھ کوالٹیز دیکھتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہم ایڈمائر کرتے ہیں، انسپائر بھی ہوتے ہیں اس سے، تو وہ سب ہمارے اندر کیسے پیدا ہو جائے، تو اس کے لیے روزہ بہت آسان ذریعہ ہے اور بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے. بہت اچھی بات کری آپ نے. اب تو یہ میڈیکل سائنس کا بھی یہ ماننا ہے، اور بلکہ انفیکٹ نیوٹریشن سائنس کا بھی یہ ماننا ہے، جو آج کل ہم بڑا سنتے ہیں، انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ. تو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ بھی کیا ہے؟ آپ کو 12 گھنٹے کا ونڈو دیتے ہیں، آپ کو 14 گھنٹے کا ونڈو دیتے ہیں، آپ کو 16 گھنٹے کا ونڈو دیتے ہیں. تو ہم اپنے اراؤنڈ جب دیکھتے ہیں، دنیا بھر میں جب ہم دیکھتے ہیں، تو کسی ملکوں میں تو ہے 12 گھنٹے کا، کہیں 14، کہیں 20 گھنٹے کا بھی جا رہا ہے. ان کے لیے بھی کتنا مشکل ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں اگر آپ تھوڑی رہنمائی فرمائیں کہ یہ بہت ہی لمبا ٹائم ان کے لیے بن رہا ہوتا ہے. دیکھیے اس میں جو ہے بیسک بات یہ ہے کہ اجتہاد ہونا چاہیے، اور ٹائم کو اس میں کچھ کنٹریز میں کچھ اسکالرز نے ایسا کیا ہے کہ جو ان کے نیئرسٹ کنٹری تھے انہوں نے اس کو فالو کیا ہے اس چیز کی سہولت دینے کے لیے کہ اتنے لمبے روزے ان کے ہو رہے ہیں. یعنی اب دیکھیں ہم انڈیا پاکستان میں ہیں یا ایسی جگہوں پہ ہم تو 8-8 گھنٹے روزہ رکھ رہے ہیں، کوئی 12 گھنٹے روزہ رکھ رہا ہے، اور ہم خود رکھ چکے ہیں 18 گھنٹے کا، 19 گھنٹے کا روزہ بھی ہم رکھ چکے ہیں. اس میں ایک انٹرسٹنگ فیکٹر یہ بتاتی ہوں کہ یہ بھی بڑی عجیب سی ایک بات ہوئی کہ وہ 19 آورز کا روزہ بھی ہم نے بالکل ایسے ہی رکھا جیسے ہم 8 یا 12 آورز کا روزہ رکھتے تھے. ہمیں کچھ ایسا نہیں فیل ہوا کہ یہ اس میں بہت ڈفرنس ہے. اللہ تعالیٰ کچھ مدد فرما دیتے ہیں، انرجی ایسی آ جاتی ہے. اس میں ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جن کو لمبے روزے ملتے ہیں، نائٹس چھوٹی ہوتی ہیں مگر پوری رات کی عبادت کا ثواب مل جاتا ہے. کمپنسیٹ تو ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے اوپر اجتہاد ہونا چاہیے، کیونکہ اس زمانے میں آپ دیکھتے ہیں اب اتنا ویدر کلیئر تھا مکہ میں اور مدینہ میں کہ وہ لوگ سن رائز دیکھ کر، سن سیٹ دیکھ کر، سورج ان کا کلاک تھا بیسیکلی، تو کتنا کلیئر ویدر ہوتا ہوگا. یہ تھوڑی ہوگا کہ وہ ڈینمارک کی طرح اور دوسرے کنٹریز کی طرح وہاں پر، اور انگلینڈ امریکہ کی طرح، سوئٹزرلینڈ کی طرح بہت لمبے لمبے جو ہے وہ دن ہو جاتے ہوں. تو وہاں پہ پورا ایگزیکٹلی وہ کلاک تھا جو آلموسٹ ہم انڈیا یا پاکستان، بنگلہ دیش کے جو ہمارے مسلم بہن بھائی روزے رکھ رہے ہیں وہ اس طرح سے تھا. تو اس کے اوپر علماء کرام اجتہاد کر سکتے ہیں، انہیں کرنا چاہیے. دوسری صورت میں یہ ہوتا ہے کہ جو بیمار ہے، مجبور ہے، یا روزے رکھنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا اتنے لانگ ڈیوریشن کی وجہ سے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر اس کا آلٹرنیٹو فدیے کی صورت میں دیا ہے کہ آپ کمپنسیٹ کر لیں، آپ کسی مسکین کو ایک وقت کا کھانا جیسے خود افورڈ کر سکتے ہیں کھلا دیں، تو آپ کو روزے کا ثواب مل جائے گا. اگر آپ ان مجبوریوں کی وجہ سے یا اتنا لانگ ڈیوریشن ہے اور اس میں خدا نخواستہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی صحت نہیں اجازت دے رہی، آپ کی باڈی اتنا وہ تھریش ہولڈ نہیں ہے، اتنا روزہ کی فاقے کی جو کیفیت ہے اس کو برداشت نہیں کر پاتے، تو پھر اللہ کی طرف سے آسانیاں بھی ہیں. بالکل، آپ نے بالکل صحیح فرمایا. ہمارا مذہب بہت آسان ہے، اور مسلمانوں کے لیے اور بلکہ پوری انسانیت کے لیے بے شک رحمت ہے، اور اس کو اگر فالو کریں تو آپ واقعی اپنے آپ کو بہت بہترین طریقے سے بہت بہترین راستوں پہ ڈال سکتے ہیں. تو جب ہم بات کر رہے تھے، آج ہم نے سٹارٹ کیا تھا بچوں سے، تو بچوں میں تو ہمارے بڑی ایک انرجی ہوتی ہے، وہ چاہتے بھی ہیں کہ روزہ رکھنا، چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی چاہتا ہے کہ وہ روزہ رکھے، اور ماں باپ اس کو
ہم لوگ ماں باپ کے طور پر اور ویسے بھی ہر جگہ ہم لوگ جو ہیں کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم بچوں کو اور زیادہ اس طرف لے کے جائیں. تو آپ سے بھی انشاءاللہ آگے بھی ہم اس پہ بات کرتے رہیں گے، اور آگے جو ہم نے بات اب بچوں کی تعلیم اور تربیت پہ ہم بات کریں گے، جو قرآنی حوالے سے ہماری جو تعلیم اور تربیت ہونی چاہیے. تو انشاءاللہ اگلے دور میں جب ہم بیٹھیں گے تو ہم انشاءاللہ اس پر بھی ہم آپ سے بات کریں گے. اور چلیے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف جو کہ ہے مہمان رمضان. جی ناظرین، آج ہیں ہمارے ساتھ شیف سمیہ عاصم، جو کہ آج اپنے کچن کے حوالے سے اور کچن ایکسپرٹیز کے حوالے سے بات کریں گی. السلام علیکم سمیہ، وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ. رمضان شروع ہو چکا ہے. رمضان اور مبارک آپ کو بھی. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. جب ہم رمضان شروع ہونے کی بات کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہمارے سب سے پہلے جو کچن کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آتے ہیں مزے مزے کے کھانے، بالکل. مزے مزے کے جوسز، مزے مزے کے شربت اور واٹ ناٹ. ایسا ہی ہے. بالکل اٹس دی ایکسائٹمنٹ آف رمضان. ہم کیا کریں. بالکل. اور ہر کسی کی پسند کا اور ہر کسی کی پسند اور ناپسند دونوں ہی کا خیال رکھنا پڑتا ہے. بالکل. تو آج ہم بات کرتے ہیں جو ہمارے سب سے زیادہ پیٹنٹ ہوتا ہے پاکستانی ہماری سوسائٹی میں، وہ ہوتے ہیں جی پکوڑے. ہر طرح کے پکوڑے، ہر ریسیپی ان کی ڈفرینٹ ہوتی ہے. نہ صرف پکوڑے بلکہ ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم اور بھی بہت سے فرائیڈ آئٹمس کی بات کرتے ہیں. ہمیں سموسا بھی ہوتے ہیں، رولز بھی ہوتے رولز ہیں. بھی ہوتے ہیں، بریڈ پاکٹس بھی ہوتے ہیں، بریڈ رولز بھی ہوتے ہیں. the بہت. list is endless. آپ کی بالکل کریٹیوٹی کے اوپر ہوتا ہے. Yes. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. تو جب ہم فرائیڈ آئٹمس کی بات کرتے ہیں تو ایک دم سے جی روزہ کھولا، شربت بھی پیا، فرائیڈ آئٹمس بھی کنزیوم کرے تو بہت ہیوی بھی ہو جاتا ہے. لوگ اکثر جو ہیں افطار کے بعد بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، سونے چلے جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ کیونکہ وجہ یہی ہے کہ ہم بہت زیادہ ہیوی انٹیک لے رہے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ یا آپ کی کیا رائے ہے کہ اس کو کس طرح سے ہم تھوڑا کٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں؟ ویل آج جیسا آپ نے خود بھی کہا کہ آج پہلا روزہ ہے اور ہمارے لیے ایک رمضان جو ہے وہ ایک ایکسائٹنگ مہینہ ہوتا ہے. اٹس ون آف آور فیوریٹ منتھس آف دا ایئر. تو آبویسلی اس کی ٹریڈیشنز، اس کی پریکٹسز جو ہیں وہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ قیمتی ہوتی ہیں. انفیکٹ دل پسند ہوتی ہے کہ ہم لوگ ایک ٹریڈیشنز کے حساب سے اپنے پسندیدہ کھانے پینے کی چیزیں کریں. بالکل. تو اور خاص طور سے کیونکہ پہلا دن ہوتا ہے تو آپ کی باڈی یوز ٹو نہیں ہوتی. ہم لوگ وہی صبح کا ناشتہ، پھر دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا سے عادی ہوتے ہیں. تو جب ہمارے پاس افطار ہوتا ہے تو ہمارے پاس پہلے دن کی انرجی بہت ہوتی ہے. اینڈ دین افطار کے ٹائم پہ ہم لوگ بالکل ہی کیا کہتے ہیں ان ویری کامن ٹرمس ٹوٹ پڑتے ہیں کھانے کے اوپر. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے. تو وہ جو ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے اور پہلے دن جو ہم لوگ اوور ایٹنگ کر لیتے ہیں کیونکہ ہمیں ایک باڈی ایک سرٹن اسکیجول کے حساب سے یوز ٹو ہوتی ہے، اور جیسے افطار آتا ہے آپ کا پہلا، آپ اس کے اندر ایکسٹرا آرڈنری ہیپینس کے ساتھ، ایکسائٹمنٹ کے ساتھ آپ کھانا کھا لیتے ہیں. اینڈ دین آپ کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں، آپ نے تھوڑی سی ذرا اوور ایٹنگ کر دی ہے. اور اس کے بعد پھر وہی پریکٹسز آپ شروع کی 2-3 آپ کی چلتی رہتی ہیں. تو آف کورس اس کے ساتھ آپ کے ہیلتھ کے حوالے سے بہت ذرا ایڈورس افیکٹس ہوتے ہیں. کٹ ڈاؤن اس کو ہم لوگ اس طرح یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا ماڈریشن میں کر کے، کہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ آپ کا پہلا روزہ ہے. ٹیک اٹ ایزی. ابھی آپ کے پاس 29-28 روزے ابھی مزید آگے آنے ہیں. تو اس کے حساب سے ہم لوگ ذہن میں رکھ سکتے ہیں. پلس دی کائنڈ آف افطار جو ہم لوگ اپنا پریپیئر کریں، کیونکہ اگر آپ پہلے دن ہی تمام پکوڑے، رولز، سموسے یہی چیز سامنے رکھیں گے تو آپ یہی چیز کھائیں گے. تو اگر آپ اپنا مینیو ہلکا سا ماڈریشن میں لے آئیں کہ آپ تھوڑا بہت سموسے کے یا رولز کے ساتھ آپ تھوڑے سے ڈیری آئٹمس بھی رکھ لیں، یا پھر آپ انفیکٹ کیونکہ ہماری عادت بھی ہوتی ہے رمضان سے پہلے کھانا پینے کا، نارمل کھانا کرنے کی، آپ کچھ کھانے کے آئٹمس بھی رکھ سکتے ہیں. جب آپ اس کو بھی کھائیں گے تو بھی آپ کے اندر نارمل فوڈ جا رہا ہوگا وچ ول ناٹ بی فرائڈ. تو اس طرح آپ ماڈریشن کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی فروٹ آئٹمز یا کوئی ویجیٹیبل آئٹمز بھی رکھیں جس کا کھانے کا بھی آپ کا موڈ ہو، کوئی خاص پسند ہو. ایسا بھی نہ ہو کہ آپ بالکل ہی پسند نہ کریں تو اگین آپ کا دھیان سارا فرائڈ آئٹمس پہ ہی جائے گا. سو دس از ہاؤ وی کین کیپ سرٹن تھنگس ان ماڈریشن. اور فرائڈ آئٹمس کو بھی آپ ڈفرینٹ طرح کی چیزوں کو ڈیلی رکھ لیں کچھ نہ کچھ، تو آپ کی ایک روٹیشن میں آ جائے گی. ورنہ آپ ایک ہی چیز بار بار کنزیوم کرتے رہیں گے تو لوگ بور بھی بہت جلدی ہو جاتے ہیں. اینڈ دین وی ایکسپلور ادر آپشنس. تو یہ برا نہیں ہے. اوبویسلی آپ ہیومن باڈی ہے، اٹس اے ویری ورسٹائل مشین. تو آپ ڈفرینٹ چیزوں کو اگر اپنے ایک روٹیشن میں رکھیں گے تو آپ کی باڈی جو ہے ان چیزوں کی یوز ٹو بھی رہے گی.
بہت زیادہ اس کے لیے وہ ڈیپریویشن بھی نہیں ہوگی اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم اوور ایٹنگ سے بھی بچ سکتا ہے. کام بھی ویسے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اس ٹائم پر کہ جیسے آپ سموسے بنا رہے ہیں، رول بنا رہے ہیں، یا ایون آپ پرچیز کر رہے ہیں. چلو پرچیز تو ٹھیک ہے، ایک سرٹن ٹیسٹ ہوتا ہے جو آپ کرتے ہیں، لیکن ہر گھر کا ایک اپنا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. لوگ چاہتے ہیں گھر کے سموسے، گھر کے رول اور یہ سب ایسا ہی چیزیں ہے. پریپیئر کریں. تو اس سلسلے میں ظاہر سی بات ہے روز کا اتنی سب چیزیں کرنا یہ بھی ایک اچھا خاصا ٹاسک ہوتا ہے گھر کی خواتین کے لیے تو خاص طور سے. اور پھر اس کے بعد گرم گرم اس کو فرائی کر کے لے کر آنا. بالکل آپ اور کا آخری کا ٹائم انفیکٹ سارا کچن میں ہی گزرتا ہے. بالکل، جو کہ ذرا سا ہمیں اس کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کیونکہ وہ ٹائم عبادت کا بھی ٹائم ہوتا ہے بالکل ایسا ہی ہے. اور اس پر بھی فوکس کرنا چاہیے. لیکن چلیں ہم اب اگر بات کرتے ہیں کچن کے حوالے سے، ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو کس طرح سے اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے کہ ہم تھوڑا ٹائم اپنا بچا لیں؟ تو ٹائم جو ہے ایک تو پہلے رمضان میں بہت ہی زیادہ قیمتی ہے کیونکہ کچھ سرٹن آورز ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی عبادت پہ گزاریں. دس گوز ناٹ جسٹ فار افطار بلکہ سحری کے لیے بھی. سحری کے ٹائم پہ آپ اپنا سحری کرنے کے بعد جو آپ آخر کا ٹائم بچتا ہے جس کے اندر آپ اپنی نمازیں پڑھیں، اپنی دعائیں پڑھیں، تو اس کو ٹائم آپ عبادت میں یوٹیلائز کریں بجائے یہ کہ آپ کچن میں گزاریں. تو اس کو ان پروسیسز کو ایزی کرنے کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کچھ چیزوں کو پہلے سے پریپیئر کر کے رکھ لیں، جس کو ہم لوگ میل پریپ بھی کہتے ہیں. تو کچھ چیزیں جیسے کہ آپ کی فرائیڈ آئٹمز ہو گئی ہیں جو آپ پہلے سے بنا کے رکھ سکتے ہیں اور وہ فریزر میں کافی لمبے عرصے تک چل بھی جائیں گی، بلکہ انفیکٹ آپ کا پورا مہینہ نکل سکتی ہیں اس میں، وچ از آپ کے رول سموسے ہو گئے، آپ ان کو پہلے سے بنا کے رکھ دیں. اگر آپ کو کچھ سرٹن سینڈوچز ہیں یا پھر آپ کے بریڈ رولز ہوتے ہیں تو ان کا بیٹر جو ہے وہ بھی آپ بنا کے اس کو فریج میں یا پھر چلر میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کتنے دنوں کے لیے اس کو اپنے پاس رکھنا ہے. آپ اس کے حساب سے اس کو بھی پریپیئر کر سکتے ہیں کہ چلیں ایوری 5 days بعد یا ایوری ویک کے حساب سے، ہر ہفتے کے حساب سے آپ ایک نیا بیٹر بنا کر اس کو پریپیئر کر کے رکھ دیں تاکہ آپ کا ایک ہفتہ جو ہے وہ اسموتھ نکل جائے. اس کے بعد پھر بہت سارے لوگ یہ انفیکٹ پریکٹس کرتے بھی ہیں اور جو نہیں کرتے ہیں ان کے لیے ایک اچھی پریکٹس بھی ہے کہ آپ افطار جو ہے تھوڑا سا پہلے بنا کے رکھ دیں اور پھر جو آپ کا عبادت کا ٹائم ہے مغرب کے آس پاس یا فجر کے آس پاس اس کو آپ پھر عبادت میں گزاریں. تو جی ناظرین، اب چلتے ہیں ہم اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف، کلام رمضان. اس سے پہلے ہم آپ سے اللہ حافظ کہتے ہیں. آپ اپنے جو بھی آپ کے شہر کے ٹائمنگز ہیں رفتار کے، اس ٹائم پہ آپ اپنا روزہ افطار کیجیے اور ہم سب کو دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ. آمنا دلال دیا اچیاں نشانہ، آمنا دلال دیا اچیاں نشانہ، نبی دیا ویریا کیوں، نبی دیا ویریا کیوں سڑ سڑ جانا، آمنا دلال دیا اچیاں نشانہ، رب نے جہان سارا ایدے لئی بنایا ہے، رب نے جہان سارا ایدے لئی بنایا ہے، ہر شے تے پیارا اینو خود فرمایا ہے، رب دی سو رب دا، رب دی سو رب دا آپ دیوانہ، آمنا دلال دیا اچیاں نشانہ، قسم خدا دی میرا نبی سارا نور ہے، قسم خدا دی میرا نبی سارا نور ہے، اس دے ہی دم نال جگ پر نور ہے، سونے دیاں ریساں تو نا، سونے دیاں ریساں تو نا کر بے مانا،
اچیاں نشانہ بولدا اے جو بھی نبی رب دی زبانی ہے، بولدا اے جو بھی نبی رب دی زبانی ہے، کولو پیا کہندا نہیں ہے، فیصلہ قرآنی ہے، ثانیہ دا کوئی نہیں لوگو، ثانیہ دا کوئی نہیں لوگو، وچ دو جہانا آمنہ دلال دیاں اچیاں نشانہ آمنہ دلال